عقیدہ توحید پہ ہرگز کوئی شک نہ کرے، ہمارا عقیدہ توحید بہت بہتر ہے، اور ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو اس کی حجت کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ زمانہ سیدھا اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ مولوی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو، مندر کی گھنٹی بجتی ہے کہ اللہ کو پہچانو، چرچ سے آواز آتی ہے کہ اللہ کو پہچانو، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ کو پہچانو، دریا بہہ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو۔ یہ اکیلے علی کی ذات ہے جو مسکرا کے کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو۔ بسم اللہ۔ عرف لنفسک، پہلے اپنی ذات کو پہچانو۔ جب تک تم خود کو نہیں پہچانو گے تب تک تم حجت کو نہیں پہچانو گے، اور جب تک حجت کو نہیں پہچانو گے تب تک تم توحید کو نہیں پہچانو گے۔ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان جس رابطے کے قائل ہیں اس رابطے کو حجت کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حجت ہمیشہ معصوم ہے۔ اللہ، بندے، حجت، یہ بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ درمیان میں ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جس نے سر ہلایا اس کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، میرے سامنے وہی بیٹھے ہیں جو مجھے چاہیے تھے، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آج فرق صرف اتنا ہے، جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں، جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ اب بڑی بہترین سطر ہے جو میرے لبوں پہ ہے اور میں وہ آپ تک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر آل محمد سے جتنا بھی آج تک پڑھا گیا ہے یہ آل محمد کی فضیلت ہے، آل محمد کی حقیقت نہیں ہے۔ بسم اللہ سر، جو ہاتھ اٹھے اثر کا، ممبر آل محمد سے جتنا بھی پڑھا گیا یہ فضیلت پڑھی گئی ہے، حقیقت نہیں پڑھی گئی۔ حقیقت کو کون جانے گا؟ تو اور میں جانیں گا۔ کتابوں سے علی کو ڈھونڈے، کسی کے ذہن سے علی کو لے۔ آپ مجھ سے کہیں گے جی ہم نے آپ کو 5 مجلسوں کے لیے بلایا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ حقیقت علی کیا ہے۔ یہ اس کا کہنا ہے کہ صرف تمہیں میں جانتا ہوں اور مجھے صرف تم جانتے ہو۔ یہ حجت کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ انہیں جانتا ہے، یہ اسے جانتے ہیں۔ غدیر کے چوک میں منظر کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا۔ میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا۔ جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا میں اگلی سطر پڑھ دوں، میں 4 ہاتھ آگے مجھے اگلی سطر کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس میں بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، مجمع سارا رضی اللہ تھا۔ جس نے انکار کیا وہ لعنت اللہ۔ نیاز میں نبوت ملی، دین تمام، نعمتیں مکمل، 3.5 گھنٹے مسلسل غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں حاجیوں کی موجودگی میں نبی نے علی پڑھا۔ آج بندے ہمیں کہتے ہیں جی ممبر سے تبلیغ کی بات کی جائے، یا ایھا رسول بلغ، خدا نے کہا رسول تبلیغ کر، رسول نے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ جو بول سکتے وہ بندہ ہاتھ اٹھا۔ تبلیغ ہے ہی علی کی ولایت کا نام۔ علی ولی اللہ پہ تقریر ہوئی، 3.5 گھنٹے کا خطبہ۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ یہ ممبر پہ بدے ہاتھ، پوری دنیا اس مجلس کو لائیو دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے صرف یہی ہیں، پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں ذکر علی ابن ابی طالب میں شامل ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، یہ ترجمہ لغت کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ کن تو کانا، جہاں بھی آئے یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ نہیں دعویٰ میں نے کیا ہے، دلیل میرا مجمع بنے گا۔
آپ نے لاکھوں دفعہ حدیث سنی، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت آیا تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ اب مجھے جہلم میں بتانا پڑے گا کہ نبی کس کا مولا تھا؟ نبی آدم کا مولا تھا، علی آدم کا مولا ہے، اور جو آدم کے سجدے سے انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو آدم کے مولا سے انکار کرے حدیث ملا کی نہیں، رسول کی حدیث۔ جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ جس بندے کی آنکھوں میں ہلکی سی نیند ہے، خطابت کا ایک جملہ کہہ کے اس کی نیند اڑانا چاہتا ہوں، مجھے اس بندے کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، جو ایک ماں کے کہنے پہ ایک بندے کو اپنا باپ کہہ لیتا ہے، محمد کے کہنے پہ علی کا مولا کیوں نہیں کہہ؟ 3.5 گھنٹے کی تقریر، جو عبادت کے لیے اٹھتا تھا اور وہ برداشت نہیں کرتا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھا کر تھوڑا، اسے کہہ رہا کھڑا رہے، مجمع روک، بندے بلا، غدیر نہیں پڑھنی، ازبر ہے میری قوم کے بچوں، جہاں جہاں عقیدے کی تصحیح ہونی باقی ہے وہ تصحیح کرنے لگا۔ اکثر میں نے ممبر میں بیٹھے ہوئے ذاکرین کی زبان سے سنا ہے، رسول نے پلان اتروا لیے ان لوگوں کے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں۔ کمزور سمجھا تو نے رسول کو کہ رسول چاہے کہ یہ نہ بھاگیں اور وہ بھاگ جائیں؟ ان بندوں کے پلان اتروا لیے جن پہ خطرہ تھا۔ اب بے شک نوجوان داد سنبھال کے رکھنا، میں بزرگوں سے دعا لینے لگا ہوں اس جملے پہ، جملہ اتنا بڑا ہے، کہتے بندوں کے ان کے پلان اتارے جن پہ خطرہ تھا۔ تمہیں شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا؟ غصبی جگہ پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی، چھینے ہوئے پلانوں پہ علی ولی اللہ کا اعلان، ہر پلان اس قابل تھا ہی نہیں، اس پہ علی ولی اللہ کا اعلان کیا جاتا۔ ہاں پلان اترائے لیکن ہر اس صحابی کا اتروایا جس کے دل میں پہلے سے علی ولی اللہ موجود تھا۔ ابو ذر کا پلان، مقداد کا، حذیفہ، عمار، سلمان، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جلدی جلدی پلان اتارے۔ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی؟ ہمارے پلانوں پہ تو حجتوں کے قدم آئیں گے۔ پلان آ گئے پیغمبر کے نیچے، اور جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ تصویر بھی بدلیے گا بلا تشبیہ، بغیر تشبیہ کے، کہ جی رسول نے مولا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا، نہیں، تواریخ کے جملے ہیں کہ رسول نے علی کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، ابا مولا علی کی ڈھل چکی تھی، رسول نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا، من کنت مولا۔ اب میں لفظ تبدیل کرنے لگا ہوں، جہلم جملے سن کے بولتا ہے، اب میں جملہ تبدیل کرنے لگا۔ میں نے پہلے کہا کہ نبوت نے امامت کو اٹھایا، رسول نے علی کو اٹھایا، منظر کیا تھا؟ نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ چھپی ہوئی رسالت نے ابھرتی ہوئی امامت کا چہرہ دکھا۔ کہنے کے بعد رسول نے کہا کوئی واپس نہیں پلٹے گا، علی کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، اور پھر 3 دن تک مسلسل غدیر کے چوک میں علی کے ہاتھ میں بیعت، باقاعدہ خیمہ نصب کیا گیا اور امیر المومنین وہاں بیٹھ گئے، علی نے ہاتھ کو یوں بلند کیا، اب ہر صحابی آ رہا ہے اور علی کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے۔ جو مستورات اس حج کے قافلے میں تھی ان کے لیے شریعت کے مطابق آسانی پیدا کی گئی۔ مولا علی کے سامنے ایک مٹی کا پیالہ، اس میں پانی بھرا گیا، علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے، مستور اس پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی، کیونکہ شریعت کا وارث تھا، نامحرم چھو نہیں سکتی تھی۔ علی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے، مستور آتی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ میں بیعت کرتی، کیونکہ بیعت کرنا صرف حکومت کا ماننا نہیں ہوتا، بیعت کا لفظی ترجمہ ہے سودا کرنا، خریدنا اور بیچنا۔ 5 چیزیں دی جاتی ہیں اور 5 لی جاتی ہیں۔
نفس، عزت، مال، اولاد، جان، زندگی، یہ ساری چیزیں معصوم کو دی جاتی ہیں، بدلے میں آخرت کی 5 چیزیں اس سے خریدی جاتی ہیں۔ اس سودے کو بیعت کہتے ہیں، اور یہ صرف معصوم ہی کر سکتا ہے، اور معصوم کا ہاتھ ایسے تھا اور ایسے بیعت ہو رہی تھی۔ اب اگر مجمع چپ ہوا تو مجھے دکھ ہوگا۔ حجت بیعت ایسے کرواتی ہے، غدیر میں علی کی ہاتھ پہ بیعت ایسے ہوئی۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے؟ یہ علم پہ ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے رہنے والوں کی بیعت ہو چکی ہے۔ اب کوئی اس دروازے پہ ووٹ مانگنے نہ آئے، یہ بک چکے ہیں غدیر سے، ان کا سودا ہو گیا ہے غدیر میں، یہ علی کے ہاتھ میں بک چکے ہیں۔ اور ویسے بھی شیرازی بادشاہ، جس گھر میں غازی کا ہاتھ چھت پہ ایسے ہو، اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہے عباس کے ہاتھ کا معجزہ۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ اور مسلسل 3 دن تک علی کی بیعت۔ بیعت ہونے کے بعد پھر سب سے پہلا منکر ولایت اٹھا۔ مظاہر شیرازی صاحب سوچی سمجھی سکیم کے تحت اٹھا۔ اس کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ ساز کمپنی تھی جس نے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا، اور منصوبہ بڑا سوچ کے تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے مکہ میں کہا تھا، دعا آج بھی قرآن موجود ہے، اللہم افتر علینا حجارۃ من السماء، اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں آسمان سے پتھر پھینک ہمیں ہلاک کر۔ رسول دعا کے ہاتھ اٹھانے لگا، یا جبریل نے آ کے اپنے پر نبی کے قدموں پہ رکھے۔ خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا، ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ مجمع کے ذہنوں میں جب تک بیٹھے گا نہیں مجھے نتیجے کا لطف نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ مکے کے کافروں کے کچے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہی کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گئے، یہی مسلمان چلتے چلتے مدینے پہنچ گئے، یہی مسلمان بدر احد میں کہیں خدیجہ کے دولت کی وجہ سے، کہیں علی کی تلوار کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کے قریب بیٹھ کے اپنے دل میں نبی کے خلاف بغض رکھتے رہے، نبی کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اسی سوچ کو آگے منتقل کرتے کرتے غدیر کے چوک میں انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تو نے بالکل محمد کے قریب کھڑے ہو کے کہنا ہے اگر اتنا ہی واجب ہے علی ولی اللہ، پھر اس سے کہہ کے آسمان سے پتھر بھیجے، کیونکہ اس نے بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہ بالکل نبی کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا، اسے کہا اتنا ہی واجب ہے علی ولی اللہ، پھر اسے کہا آسمان سے پتھر بھیجے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، یہ پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی نے کہا میرے اللہ تیرے تو قانون ٹوٹتے نہیں، تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، اس میں عذاب کیوں آیا؟ فرمائیے لا الہ کا منکر نہیں تھا، علی ولی اللہ کا۔ اللہ کے نزدیک علی ولی اللہ کا انکار ایسے ہی ہے جیسے کعبے کو گرانا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ نمازی جس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے اسے ہی گرا رہا ہے۔